بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ غزوہ خیبر کا واقعہ ہے کہ ایک چرواہا جو خیبر کے باہر کھلے میدان میں یہودیوں کی بکریاں چراتا تھا، جب اس نے مسلمانوں کے عظیم لشکر کو خیبر کے باہر اسی میدان میں خیمہ زن پایا تو وہ مسلمانوں کے عظیم الشان لشکر سے اس قدر مرعوب تھا کہ اس کے دل میں مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے اور ان کا حال جاننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے بکریوں کو چراگاہ میں چھوڑا اور خود مسلمانوں کے لشکر میں گھل مل گیا اور لوگوں کو قریب سے دیکھتا رہا۔ پھر وہاں موجود لوگوں سے لشکر کے سردار کے بارے میں پوچھنے لگا کہ آپ کے سردار کہاں مقیم ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ایک خیمہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چرواہا لشکر اسلام کی ہیبت اور عظمت کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ ایسے عظیم الشان لشکر کا سردار ایسی معمولی جھونپڑی میں کیسے رہ سکتا ہے؟ ہو نہ ہو یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب لشکر ایسا عظیم ہے تو ان کا بادشاہ بھی کسی ٹھاٹ باٹ اور پر آسائش و پر تکلف خیمے میں رہتا ہوگا۔ وہ خیمے کا پوچھ کر اسی سمت چل پڑا اور جیسے خیمے میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا کہ پر آسائش تو دور کی بات، یہاں تو معمولی انسانوں والی سہولیات بھی میسر نہیں تھیں۔ خیر، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چرواہے سے آنے کی وجہ دریافت فرمائی تو اس چرواہے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی تعلیمات کے بارے میں جاننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چرواہے کے سامنے بڑے مفصل و مدلل انداز میں دعوت اسلام رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے توحید، ایمان اور دیگر معاملات اسلام کے بارے میں بتایا۔ اس نے تفصیل سے سب سنا اور پوچھا کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں تو آپ کا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے اور میرا کیا انجام ہوگا؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے دینی بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ چرواہا حیران تھا کہ کہاں یہ اتنے عظیم لشکر کا سردار اور کہاں میں معمولی سیاہ فام چرواہا جس کے کپڑے میلے کچیلے اور بدن سارا دن دھوپ میں بکریاں چرا چرا کر بدبودار ہو چکا ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم ضرور تمہیں گلے سے لگائیں گے اور تمہارے بدن کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ تابانی سے بدل دیں گے اور تمہارے بدن سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو میں بدل دیں گے۔ ایسے رویے سے وہ چرواہا اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری مزید رہنمائی فرمائیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے جس وقت اسلام قبول کیا ہے یہ نہ تو نماز کا وقت ہے کہ تمہیں نماز پڑھوائی جائے اور نہ رمضان کا مہینہ ہے کہ تم سے روزے رکھوائے جائیں۔ تم صاحب حیثیت نہیں ہو، اس لیے زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت تمام مسلمان ایک ہی عبادت میں مشغول ہیں اور وہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس چرواہے نے اسی عبادت میں حصہ لینے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد سے متعلق اس کی رہنمائی فرمائی اور اسے بتایا کہ جہاد میں مومن کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے یا پھر زندہ بچ جاتا ہے تو غازی کہلاتا ہے، اور ان دونوں صورتوں میں اللہ کے ہاں بہت فضیلت ہے۔ اس چرواہے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں جہاد میں شہید ہو جاتا ہوں تو مجھے کوئی ضمانت دیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم اس اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو حق تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، تمہارے چہرے کو ضیاء عطا فرمائیں گے اور تمہارے بدن کی مشک کو جنت کی خوشبو میں بدل دیں گے۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریوں کو چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نصیحت فرمائی کہ جہاد میں شریک ہونے سے پہلے اہل خیبر کی بکریاں ان کے حوالے کر آؤ، کیونکہ یہ تمہارے پاس ان کی امانت ہیں۔ سامعین، امانت اور معاہدے کی پاسداری کا کیسا اعلیٰ سبق ہمیں یہاں سے ملتا ہے۔ اگرچہ یہ بکریاں انہی اہل خیبر کی تھیں جن کا محاصرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے لشکر نے کر رکھا تھا، اور خیبر فتح کر لینے کے بعد وہ بکریاں انہیں مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بن جاتیں، لیکن وہ اس چرواہے کے پاس اہل خیبر کی امانت تھیں اور وہ معاہدے کے تحت ان بکریوں کو چرانے لایا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نو مسلم چرواہے کو حکم دیا کہ پہلے اپنی امانت واپس کرو اور اہل خیبر سے اپنا معاہدہ ختم کرو، پھر واپس آ کر جہاد میں شریک ہونا۔ اس چرواہے نے ایسا ہی کیا اور وہ جہاد میں شہید ہو گیا۔
جنگ ختم ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ مجمع اکٹھا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم شہید ہونے والے صحابہ کرام کو دیکھ رہے ہیں، مگر یہاں ایک ایسا شہید بھی ہے جو ہم سب کے لیے اجنبی ہے، ہم نے آج سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا اور فرمایا، تم واقعی اسے نہیں پہچانتے، لیکن میں اسے پہچانتا ہوں۔ یہ وہ چرواہا ہے جس نے اللہ کے حضور ایک بھی سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی عبادت ہے، لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنتی لوگوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، اور میری آنکھیں ملائکہ کو اسے غسل دیتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، اور اس کی سیاہی سفیدی میں اور بدبو خوشبو میں بدل گئی ہے۔ معزز سامعین، ملاحظہ کیجئے کہ کیسے وہ چرواہا لمحوں میں اللہ کے ہاں وہ مقام لے گیا جو سالوں محنت اور ریاضت کے باوجود کسی کو نہیں ملتا۔ ضرورت آپ کے عقیدے اور اعتقاد کی ہے۔ انسان اپنے رب کو جیسا جانتا ہے ویسا ہی رب تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور موت ایک ایسی چیز ہے جس کا تصور انسان کو دنیا کے بکھیڑوں میں گم نہیں ہونے دیتا، اور انسان تمام زندگی اللہ کے تابع فرمان رہتا ہے اور جنت کی خواہش رکھتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی اس کی خواہش کا احترام رکھتے ہیں اور اسے جنت عطا کرتے ہیں۔ اور جو شخص موت سے غافل ہو جائے تو وہ دنیا کی غلاظتوں میں ایسے غرق ہو جاتا ہے کہ موت جب سر پر آ پہنچتی ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ اب پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا، اور افسوس ساری زندگی کا ضیاع کر بیٹھتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کے بارے میں فرمایا، لذتوں کو پاش پاش کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ابن ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 1/3 رات گزر گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، لوگو اللہ کو یاد کرو، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ساتھ ہی دوسرا سور بھی پھونک دیا جائے گا، اور موت کی سختی کے ساتھ ہی باقی سختیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار، صرف ایک اللہ کی عبادت اور شرک سے بیزاری موت کی تیاری کے لیے لامحالہ ضروری ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تم مجھے اس حالت میں ملے کہ تیرے گناہ زمین بھرنے کو کافی ہوں، لیکن تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں تمہیں اتنی ہی مقدار میں بخش دوں گا۔ معزز سامعین، موت کی تیاری کے سلسلے میں اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق پر بھی توجہ دیجیے اور ان کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ ہونے دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر انسان کے لیے ایک رعیت ہے، اور وہ اللہ کے ہاں اس رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان اپنے زیر تسلط لوگوں اور معاملات کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرمائے اور اس حالت میں موت عطا فرمائے کہ ہم توحید اور ایمان کی دولت سے مزین ہوں، اور ہمیں جنت الفردوس کا حقدار بنائے۔ آمین۔